بے حقیقت نام حضرت ہود علیہ السلام جب تبلیغ کا آغاز کیا تو قوم کے افراد نے ان کو بیوقوف اور جھوٹا کہا۔ قوم کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اللہ واحد کی عبادت کے کیا معنی ہیں۔ صرف ایک ہستی اتنے بڑے نظام میں کائنات کا انتظام کیوں کر سکتی ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ کائنات کے لاکھوں شعبوں کے لیے ایک خدا کا کارساز ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے دنیا کے مختلف امور کے لیے الگ الگ معبود قرار دے لیے تھے اور ان کے مختلف نام بھی گڑھ لیے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی اس تجویز پر بار بار اعتراض کیا کہ اے قوم، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند دلیل نازل نہیں کی، یعنی یہ صرف نام ہی نام ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ان ناموں کے پیچھے کوئی طاقت و اقتدار نہیں۔ تم کسی کو بارش کا رب اور کسی کو ہوا کا، کسی کو پانی کا، کسی کو دولت کا، کسی کو صحت و بیماری کا خدا کہتے ہو، نعوذ باللہ، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی فی الحقیقت کسی چیز کا بھی رب نہیں ہے۔ لیکن قوم اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر قطعاً آمادہ نہیں ہوئی۔ انہوں نے کسی طرح بھی یقین نہ آیا کہ صرف ایک ہستی اتنے بڑے نظام کائنات کو کیوں کر قائم رکھ سکتی ہے۔ کائنات کی تقسیم کار ضروری ہے۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کے لیے اہلکار تجویز کرتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار نہیں کرتی تھی۔ کائنات کے لیے اللہ کا وجود جانتے و مانتے ہوئے بھی فرضی ہستیوں کو حاجت روائی کے لیے پکارا کرتی تھی۔ ان کے نام و نظر نیاز بھی کی جاتی تھی، ان سے دکھ درد کا استغاثہ و فریاد بھی کرتے تھے، خوشی و مسرت میں ان کا نام وظیفہ بھی پڑھتے تھے، اور یہ اتنا قدیم طریقہ تھا کہ ان کو چھوڑ کر ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ اس طریقے پر ان کی پشتیں گزر گئی تھیں۔ موجودہ زمانے میں بھی بعض لوگ کسی انسان کو مشکل کشا کہتے ہیں، حالانکہ مشکل کشائی کی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہوتی۔ کسی کو گنج بخش کے نام سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ اس کے بعد کوئی گنج نہیں ہے کہ کسی کو بخشے۔ کسی کو داتا کہتے ہیں، حالانکہ وہ کسی شے کا بھی مالک نہیں ہے کہ داتا بن سکے۔ کسی کو غریب نواز کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ غریب اس اقتدار سے کوئی حصہ نہیں رکھتا کہ کسی غریب کو نواز سکے۔ کسی کو گوش فریاد رس کہا جاتا ہے، حالانکہ کوئی بھی زور نہیں رکھتا کہ کسی کی فریاد کو پہنچ سکتے۔ کسی کو بندہ نواز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ خود بندہ ہے، بندگی کے بندھوں سے کسا ہوا۔ کسی کو دستگیر کہا جاتا ہے، باوجود یہ کہ وہ خود دست نگر حاجت مند تھا، کسی کی کیا دستگیری کرتا۔ در حقیقت یہ اور ایسے نام محض نام ہی نام ہیں جن کے پیچھے کوئی اقتدار، قدرت اور طاقت نہیں۔ جو ان کے لیے جھگڑا کرتا ہے وہ دراصل صرف ناموں کے لیے جھگڑا کرتا ہے، نہ کہ کسی حقیقت کے لیے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی حقیقت سمجھانی چاہی، لیکن اتنی کھلی حقیقت سمجھ نہ گئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔